صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ الحمدللہ آج ہماری حسن اخلاق سیشن کی تکمیل ہے، وہ سیشنز جو ہم نے 36 ویکس پہلے شروع کیے، اور ماشاءاللہ اتنے عرصے آپ ہمارے ساتھ جوائن ان رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سفر میں آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت کچھ ہے آج کرنے کو، ہم آپ سے پورا کوشش کریں گے، بہت سی چیزوں کا ریویژن کریں اور کچھ چیزیں آگے کے لیے طے کریں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم جو ٹیم ہماری ہے، بلکہ سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ ہمارا طریقہ رہا۔ جمعے کا دن ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ درود پڑھنے سے ہی رحمتیں اور برکتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور آگے بھی رہیں۔ تو جناب ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آج ہم اپنی اس ٹیم کا آپ سے تعارف کروائیں جو اس سارے سفر میں بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہی، اور ان سب کی ساتھ جو ہماری مل کر کام کرنے کی ایفرٹ ہے، اسی سے یہ کام مکمل ہوا اللہ کی توفیق سے۔ تو شفق آپ ذرا سب کے نام لیتے جائیں، اور ایک ایک شفق سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، اور پھر سب کا ایک ایک کر کے نام لیتے جائیں۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفق عرفان ہے، اور میں ابھی کرنٹلی جو ہے اکیڈمکس ڈپارٹمنٹ کراچی میں 2 پوزیشنز میں نے ہولڈ کی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ، یعنی بچوں کے جتنے بھی تربیت کے پروگرامز جو ہیں وہ 4 ایئرس سے لے کے 19+ تک ہم جو لانچ کرتے ہیں، گرلز اینڈ بوائز دونوں کے، ان سب میں جو ہے میں جو ہمارے بچے کوآرڈینیٹر ہیں ندا موسیٰ، وہ بھی ہمارے اس کورس کا حصہ رہی ہیں کچھ عرصے تک، ان کو میں اسسٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ میری ڈیزگنیشن ہے وہ ایز اے اسسٹنٹ ٹو آن لائن کورسز، اور جو سیشنز جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں زوم پر جو آپ سب اٹینڈ کرتے ہیں، ان میں نیلوفر جمیل جو کہ ہماری اس کورس کی جو ہیں وہ انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کو جو ہے میں اسسٹ کرتی ہوں۔ جی، تو اس کورس کے حوالے سے جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو ورک ہے وہ سارا کا سارا میں دیکھتی ہوں، جس میں چاہے وہ زوم سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے، یا چاہے وہ جیسے آپ کے پولز ان کو بنانا، ان کو آپ کے ساتھ کروانا، پیچھے دیکھنا فیس بک کی بہت ساری چیزیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے کام ہر سیکشن میں آتے ہیں ان کو ایک ایک نظر مجھے دیکھنا پڑتا ہے الحمدللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شاہدہ سلطانہ موجود ہیں، وہ اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہدہ سلطانہ ہے، اور میں ایکیڈمک اسسٹنٹ ہوں، ریجنل ایکیڈمک کوآرڈینیٹر کی نیلوفر باجی کی۔ اس کورس سے میرا کام پریزنٹیشن بنانا ہے، اور میسیج اور کوئز جو آپ لوگوں کے بنتے ہیں وہ میں بناتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ٹیلی گرام چینل پہ ریسورس مٹیریل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ایڈمن کو، تو وہ چیز میں پرووائڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی، اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فائزہ امجد موجود ہیں۔ جی فائزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام فائزہ امجد ہے، اور میں نارتھ ناظم آباد انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دین کورس انچارج ہوں، اور انشاءاللہ ابھی نارتھ ناظم آباد انسٹیٹیوٹ میں منار الاسلام جو بچوں کا کورس شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی ایز اے کورس انچارج جو ہے وہ کام کروں گی۔ اس کے علاوہ میں حسن اخلاق میں تمام جو ہمارے گروپس تھے 1 2 3 4 ان کی گروپ انچارج تھی، اور اس میں میسیجز پوسٹ کرنا، ہوم ورک پوسٹ کرنا، یہ الحمدللہ کام کر رہی تھی، اور اگر اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی کیوریز آتی تھیں تو الحمدللہ اس کو ہینڈل کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہے میں مائک جو ہے وہ شافیہ کو دوں گی۔ جی شافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافیہ ہے، اور ویسے میں نے تعلیم دین کا کورس کیا ہوا ہے، اور میں
حسن اخلاق گروپس کے اندر احادیث کی پوسٹنگز کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے اگر کوئی کوئریز ہوتی تھی تو ان کو ڈیل کرتی تھی. تھینک یو. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ایک ہمارے کورس کا بہت ہی اہم بندہ جو ہے آمنہ عرفان، وہ اس ٹائم موجود نہیں ہیں. وہ دبئی میں ہوتی ہیں بیسکلی، اور وہیں سے بیٹھ کے وہ سارے کام کرتی ہیں. ان کے کاموں میں سے جو میجر کام ہیں وہ ای لرننگ کا جتنا بھی کام ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں. واٹس ایپ گروپس جتنے ہمارے چل رہے ہیں ان کو دیکھتی ہیں. سوشل میڈیا ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو وہ لک آفٹر کرتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کورس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ دیکھتے تھے فیس بک کے کوئزز بنتے تھے جو لیٹر آن آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر بھی کیے جاتے تھے، ان کو بنانا، ان کو ایکسیکیوٹ کرنا. پھر یہ کہ ٹیلی گرام چینل جو الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے حسن اخلاق کا، اس کی ساری پوسٹنگز اور لک آفٹر جو ہیں وہ شاہدہ سلطانہ بھی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ آمنہ عرفان بھی کرتی ہیں. جی باجی، اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکا جب ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت محترم ساتھی جو اس اسٹوڈنٹ رہے شامل ہوئے، تو ہی ہم بھی بتا سکے اور وہ بھی سن سکے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہے جس میں سب وتواصوا بالحق کے تحت جڑے ہوئے ہیں. تو جناب یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے پڑھی، حسن اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کتاب میں کن موضوعات سے ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی، ہم وہ دیکھتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس، 36 چیپٹرز تھے. یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں. اور ذرا لکھتے جائیں آپ لوگ کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود تھی، کیونکہ آپ کی چیٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہوتی ہے، میرے پاس شو ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی آپ نے کتاب سے بھی کچھ پڑھا یا بس صرف سلائیڈز پہ آپ کا دار و مدار تھا. تو جناب اصل بات یہ کہ کتاب تو آپ کو ابھی بھی لازمی لینی چاہیے. میں نے یہ کتاب آج سے 20 سال پہلے پڑھی تھی when I was a student، اور آج بھی مجھے اس سے اتنا ہی بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہوا جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کتنی ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے کمپائل کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر دے ہماری محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو، جنہوں نے نہ صرف پبلش کروایا اس بک کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر اتنے بہترین لیکچر دیے جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئے اور ہم سب نے ان سے فائدہ اٹھایا. یہ وہ سارے چیپٹرز تھے جو ہم نے کیے. ان تمام چیپٹرز کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب ہم دیکھتے ہیں حسن اخلاق کتاب پڑھنے کا مقصد کیا تھا. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں مقصد، بیچ بیچ میں ہم آپ سے کچھ لینا بھی چاہیں گے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا مقصد تھا اس کتاب کو پڑھنے کا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ کیونکہ ہاتھ تو کافی سارے کھڑے ہیں. شروع کے لوگوں کو مائک دیں اگر آپ، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس کتاب کو کیوں پڑھا آپ نے، کیا مقصد تھا؟ جی ذرا مائک دینا شروع کریں ساتھیوں کو. قدسیہ بانو آپ کون بتانا چاہے گا؟ جس کا مائک پہلے کھل جائے اور وہ اپنا نام لے اور بتانا چاہے وہ بتائے. سمن محمود آپ بتائیے. میرا نام سمن محمود ہے، اور اس حسن اخلاق کتاب پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری جو اخلاق ہے نا اس میں بہتری ہے، اور ہم دینی اعتبار سے اپنے اخلاق کو صحیح کر سکیں. اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر آگے نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. کوئی اور مجھے آپ میں سے بتائے گا جو سمن نے کہا کہ ہم اخلاق بہتر کر سکیں، کیا ضرورت ہے اخلاق بہتر کرنے کی؟ جی السلام علیکم. ثروت نعمان بات. وعلیکم السلام. جی ثروت بتائیے کیوں بہتر کریں اخلاق؟ اخلاق ہم اس لیے بہتر کریں کہ ہماری ایک تو سب سے پہلے یہ کہ پرسنالٹی ہماری گروم ہوتی ہے اس کے ذریعے، اور ہم دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بہترین انسان بن جاتے ہیں اگر ہم ان باتوں پہ، تمام باتوں پر عمل کریں. دوسرا یہ کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ ہے، تو اس پر عمل کر کے تو ہم ہر بہترائی حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث دیکھتے ہیں جناب، دکھائیے مقصد سامنے آپ کے. مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. یہ حدیث آپ نے یاد کر لینی ہے، لکھ کے اپنے گھر میں کہیں لگا لیں تاکہ آپ کی نظر پڑتی رہے اس پہ کہ سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے.
تو میں نے سب سے اچھا ایمان رکھنا ہے اپنا انشاءاللہ, اور میں نے سب سے اچھا اخلاق رکھنا ہے. اور پھر دیکھیں قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو کیوں مجھے اچھا اخلاق رکھنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے دنیا میں بھی پرسنالٹی گروم کرنی ہوگی, وہ تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. جب میں اللہ کی خاطر کروں گی آٹومیٹکلی پرسنالٹی بیٹر ہوگی نا, اور آخرت میں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے ہی. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ سوال جناب آپ سے میرا یہ ہے, جو کہ آپ چیٹ میں دیں گے, کہ کون سی خوبصورتی ہے جو کسی زیور کپڑے وغیرہ کی محتاج نہیں؟ وہ کون سی خوبصورتی ہے بتائیے, کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ دیکھتے ہیں اچھا جناب. اخلاق. اچھا اخلاق کس نے کہا؟ یہ نور سما آپ نے کہا. جی سمان ہے, جی ہاں. جزاک اللہ خیر. اخلاق کی خوبصورتی سب سے اچھی خوبصورتی ہے. تو اگر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں اور آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں نا, تو بس اپنے اخلاق کو یعنی اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو اور اخلاق بہتر کرتے جائیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی, ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. ذرا سا ریویژن کر لیتے ہیں. خلق پیدا کرنا, صورت گری کرنا, نئے سرے سے پیدا کرنا. خلق عادت, طبیعت, خصلت, سیرت. یعنی اندرونی چیز خلق ہے, ظاہری چیز خلق ہے. اور ایک اور بھی ہے, اور وہ ہے اگر خلق کا پڑھا جائے تو پھر وہ عادت, وہ مزاج جو مسلسل ایک کام کر کے پختہ ہو جاتا ہے, دراصل وہی عادت یا اخلاق بناتا ہے. تو ہمارا خلق جو ہے اچھا ہوگا, اندر اچھا ہوگا, تو ہمارا خلق اچھا ہوگا, باہر اچھا ہوگا, اور پھر ہم خلق والی کیفیت میں آ جائیں گے کہ ہمارا ایک مسلسل اچھی عادت اور اخلاق ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ آپ نے چیٹ میں بتانا ہے. پہلی کلاس کا ہوم ورک تھا, ایک ڈائری بنائیے, ہر کلاس کے بعد کوئی ایسی بات نوٹ کریں جو اپنے اندر بدلنا چاہتے ہیں. کس کس نے یہ ڈائری بنائی؟ سچ بتائے مجھے. وعدے تو ہم نے بڑے کیے تھے کہ ہم کریں گے. کسی نے وہ ڈائری بنائی؟ کچھ ہر کلاس میں سے آپ نے لکھا کہ میں نے آج کی کلاس سے یہ سیکھا اور یہ بدلنا ہے. دیکھتے ہیں جناب آپ کی چیٹ میں کیا آنسرز آتے ہیں. ابھی تک تو میرے پاس صرف زوبی رحمان کا آیا ہے کہ جی انہوں نے بنائی ہے یہ ڈائری. پھر عقیلہ شکیل کہتی ہیں انہوں نے بنائی ہے. سحرش انصاری کہتی ہیں الحمدللہ سے ہم یہی سمجھیں گے کہ بنائی ہے. اور شاہدہ پروین, طیبہ حفیظ, ماریہ عمران, زونی ندیم, عقیلہ شکیل, پھر ارم کاشف, طیبہ حفیظ کہتی ہیں میں نے بک سے نوٹ کیا. اوکے. سحرش انصاری, سیدہ روحی, اسما جبین بنائی ہیں. سو ماشاءاللہ دیکھیں میرے پاس کتنے نام آ رہے ہیں. صبا, شبنم, ماریہ عمران. گڈ. تو اب دیکھیں کچھ ساتھی اس میں سے لکھ رہے ہیں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا, بہت فرق پڑا. اگر آپ سچ بتائیں 36 لیسنز میں سے کیا آپ کو واقعی سب کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد رہتا نا, ہم نسیان سے ہمارا روٹ ہے, ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ابھی بھی وقت نہیں گیا اگر نہیں بنائی. آپ کے پاس سب کچھ ٹیلی گرام چینل پہ اپلوڈڈ ہے, آرام سے گو تھرو ہوں لیکچر سے. فیس بک پہ اپلوڈڈ ہے, اپنے روٹین میں دیکھیں. پریزنٹیشنز بھی وہاں ہیں, اور پھر ہر پریزنٹیشن سے کچھ اٹھائیں. دیکھیں میں نے جب یہ آج کی ہم نے جب پریزنٹیشن آپ کے لیے جب بنائی ہے تو ہم نے 36 لیسن سے ریویو کیا ہے, کچھ چیزیں اٹھائی ہیں, ہماری بھی اپنی دہرائی ہوگی. آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور جو چیزیں آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں نا, وقتاً فوقتاً کھول کے دیکھیں. میری چیک لسٹ ہے, کیا میں بدلنا چاہتی ہوں, کتنی بدلی ہوں. اگر ہم اپنے پہ کام نہیں کریں گے, کون کرے گا پھر ہم پر کام؟ ہم کہتے ہیں باہر سے لوگ ٹھیک کر دیں, باہر سے کوئی ٹھیک نہیں کرتا, ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. چلے جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ابھی بھی وقت نہیں گیا, ڈائری بنائے اور اس پہ کام کرتے رہے. اب یہ دیکھیں جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایسی باتیں جو کوئی معاملہ کرتے ہوئے آپ کو اچھی نہیں لگتی. حسن اخلاق کے سیشنز میں شامل ہونے سے آپ کے کیا رد عمل میں تبدیلی آئی؟ کیا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے کہ اس سیشن سے اس کے اس عمل میں بہت بہتری آئی؟ کون جی شیئر باجی میں کرنا؟ بتاؤں. جی طیبہ فرمائیے.
جی باجی، سب سے پہلے تو اپنے گھر سے اگر شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارا جو ڈیلی بچوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہم جتنا ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری فرسٹریشن ان پہ نکال رہے ہوتے ہیں، سارا غصہ ان پہ نکالتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. اپنے غصے کو کنٹرول کیا، بچوں کے ساتھ پیار سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ وہ کس طرح سے بچوں سے بات کرتے تھے، کس طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. پھر اپنے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، میڈز ہوتی ہیں، ڈرائیور اور دیگر جو عملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ تھا معاملہ، ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ کوئی کام غلط بھی کر دیتے ہیں تو ان کو آرام سے پیار سے کہہ دیا، اگر وہ تھکے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی کام نیکسٹ ڈے کروا لیا، ان پہ برڈن نہیں ڈالا. پھر اسی طرح جزاک اللہ خیر کثیرہ طیبہ، بہت شکریہ. کیونکہ دل تو میرا چاہ رہا ہے آپ کی ساری باتیں سنوں، لیکن چاہتی ہوں اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے. جی بارک اللہ فیکی، استقامت نصیب ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کرے. ٹھیک ہے شاہدہ، آپ بتائیں گی آپ کے عمل میں کیا تبدیلی آئی، آپ کو کیا لگا؟ جی میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہم لوگ آپ لوگوں سے جو لیسن سیکھ رہے تھے، تو اس میں یہ آیا کہ غصہ تو خیر مجھ میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ بے انتہا چینجز آئی ہیں، بے انتہا چیریٹی ورک بہت زیادہ شروع کر دیا ہے. پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب بہت زیادہ آ گیا. یتیموں کے معاملے میں کچھ جیسے چیزیں تھیں، نہیں یہ تو امیر ہیں، ہم ان کی کیوں ہیلپ کریں، وہ ایک دماغ سے چیز نکل گئی، اور الحمدللہ لاسٹ 2 ویک سے اور زیادہ کرنا شروع کر دیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کے لیے بس ایک دل میں ایسی چیز آتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ ہمارے اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. یار جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ یتیموں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، کیونکہ بہت ہی ڈپرائیوڈ طبقہ ہے بعض اوقات اور اس کی طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کا مطلب اللہ اور رسول کی بات ہے تو اثر کر گئی. ٹھیک ہے، اور کوئی شیئر کرے گا؟ لاسٹ کمنٹ لوں گی. باجی میں بتاؤں کریں باجی؟ جی فرد کہیے. جی باجی، مجھے ہر وقت نا اب میں محاسبہ کرتی رہتی ہوں نا، اپنے دل کو ٹٹولتی رہتی ہوں وقت نا میں، اور میری نا اندر سے آوازیں آ رہی تھی کہ تم یہ غلط کری ہو، تم یہ غلط کری ہو، یا تم نے اس کی مدد کرنی چاہیے. مطلب میرا دل میرے ساتھ ہر وقت میری گواہی دے رہا ہوتا ہے، میرے کاموں کی، میرے اعمال کی. الحمدللہ اوور آل ایک سوچ ڈیویلپ ہوگی. سہرش انصاری، آپ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے کیونکہ کہہ دیا تھا تو میں آپ کا نام لے رہی ہوں، آپ بھی بتائیے. سہرش. جی باجی، اس سے مجھے اپنی سب سے زیادہ جو میری کمزوری تھی میرا غصہ تھا. اس لیسن کے پڑھنے سے مجھے میرے غصے کو کنٹرول کرنے میں، معاملات کو حل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی، بہت زیادہ. اب میں حدیث کے مطابق جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو اب جو ہے نا چیختی چلاتی نہیں ہوں زیادہ تر، بس کنٹرول کرتی ہوں کہ یہ حدیث کے اندر اس طرح سے منع کرا گیا ہے تو مجھے بھی اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے. یہ میری بہت بڑی الحمدللہ. تو کمزوری تھی. الحمدللہ. سہرش یہ تو آپ کو پہلے بھی پتا ہی تھا نا کہ غصہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب کہ دوبارہ پڑھنے سے فائدہ ہوا نا؟ جی باجی، جو حدیث میں چیزیں تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اس سے مجھے بہت ساری مدد ملی ہے جاننے میں، کیونکہ پہلے میں لا علم تھی، اس کے بارے میں پتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں پتا تھا. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، آپ کو اور موقع ملے گا اور ساتھیوں کو آگے انشاءاللہ اور ساتھیوں کو موقع ملے گا. نرمی کے ٹاپک پہ آتے ہیں جی. ہم اب کچھ ٹاپکس اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے 36 ٹاپکس میں سے ہم سب نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم نے کچھ اٹھائے، باقی آپ سب خود اپنے اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے سرکلز میں، اپنے گھروں میں ایک ایک ٹاپک کو اٹھاتے جائیں، ایک ایک حدیث ڈسکس کرتے جائیں، ایک ایک بار ڈسکس کرتے جائیں. دیکھیں آج صبح ہی جیسے مجھے کسی کو اٹھانا تھا فجر کے وقت نا، اپنے کسی گھر میں کسی کو، تو میں نے اس کو کہا کہ اٹھیں، تو انہوں نے وہ نہیں اٹھ رہے تھے، تو میں نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ دیکھیں وہ ایک جو شخص صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. یہ ہم نے ابھی پڑھی نا کل یہ حدیث، سورۃ الذاریات میں ہم پڑھ رہے تھے. تو سبحان اللہ، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی، تو یہ سنتے ایک دم ان کی آنکھیں کھل گئی. تو کہنے کا مطلب ہے جب میری بات آپ کی بات اثر نہیں کرتی، تو یہ ساری احادیث اور یہ ساری آیات کو یاد کریں موقع بہ موقع لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جناب نرمی کے چیپٹر میں. نرمی کے چیپٹر میں دیکھیے ایک حدیث تھی کہ کیا تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے، ہر اس شخص پہ جو کریم، نرم خو اور آسان ہے. آپ نے نرم خو اور آسان شخص بننے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کون بتانا چاہے گا جس نے واقعی پریکٹیکلی کچھ کیا اس پہ؟
نرمی اختیار ہو کی اس نے اور کچھ کام کیا وہ بتائے. کون بتانا چاہے گا؟ نسیم آپ بتانا چاہیں گے؟ جی میں بتا رہی ہوں. نرمی کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ عباسہ میں فرمایا نا کہ اگر آپ نرم خو نہیں ہوتے تو یہ آپ کی اطراف سے سب چھٹ جاتے. تو یہ ہمیں اللہ اور حدیث سے اتنا یعنی سیکھنے کو ملا کہ جو سخت دل ہوتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ کو ملا، لیکن میں تو پوچھوں پریکٹیکلی کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ میں نے کورس کیا ہوا ہے علما کا، 4 سال کا تجوید کا کورس بھی کیا ہے، تو میں پڑھاتی ہوں آن لائن. تو میں اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بے حد نرمی سے پیار محبت سے پڑھاتی ہوں، صرف اسی حدیث کو سوچ کر کہ میرے اندر سختی نہ آئے. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جن پر آپ کا زور چل سکتا ہے ان کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کر کے اصلاح کرتے ہیں. اور بڑی اس اچھی کے لیے میرے پریکٹیکل اسٹوڈنٹ مثال. بہت خوش ہے اور بہت اچھی طرح سے آبزرو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بچوں کو بھی چلیے جی پڑھاتی نیکسٹ. ہوں، عورتوں کو. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. میں بتاؤں باجی؟ نیکسٹ یہ ہے ظلم کا چیپٹر. اصل میں ہمیں اپنا اس ٹائم میں مکمل کرنا ہے، اینڈ میں ٹائم ہوا تو ضرور پوچھیں گے آپ سے. ظلم کا چیپٹر تھا، اس میں سے ایک حدیث تھی ہم نے پڑھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تو ہم نے کہا تھا کہ اپنی بات کے ذریعے کسی پہ ظلم نہ کریں، اور کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو یہ ظلم نہ کریں گے، کسی کی چیز رکھیں اسے لوٹائیں. تو کیا کسی نے ان دونوں مد میں کوئی کام کیا؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ ظلم سے کیسے اپنے آپ کو بچایا؟ آپ سب بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہر ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی شیئر کرتے جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی عملی قدم اٹھایا، کچھ کیا. سروت سلطانہ. باجی ظلم پہ ہے نا، جب اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں پہ کچھ بھی چیز اٹھا لیتے تھے، یہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ظلم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے کسی اشارتاً چھری کا اشارہ کر دینا، یا کسی بھی کبگی کا کسی، تو وہ چیز بھی ظلم میں شامل تھی. جب سے یہ معلوم ہے میں خود بھی اس سے بچتی ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتی ہوں. واہ سروت، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اہم نقطہ بتایا. مائیں عموماً جو ہے نا وہ واقعی اشارہ کر دیتی ہیں لوہے کی کسی چیز سے، چھری سے، کینچی سے، ایون یہ کہ میں نے یہاں تک دیکھے کہ اٹھا کے مارے بھی دیتی ہیں یہ سوچ کے کہ کون سا لگے گی ان کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے وہ ذکر کیا جس میں اشارہ کرنے سے بھی آپ نے منع کیا تھا. تو الحمدللہ یہ بات پتہ چلی، اللہ کا شکر ہے، اور عمل میں بھی آئی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب صبر. صبر پہ ہم نے حدیث پڑھی تھی. اچھا چلے ابھی حدیث پہ نہیں آتے، یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر لوگوں سے قطع تعلق کر لیا جائے تو صبر بھی کم باتوں پہ کرنا پڑے گا. یعنی صبر آسان ہے نا اگر لوگوں سے نہ ملا جائے، لیکن حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ذرا آپ بتائیں. میں بتاؤں؟ شہناز. شہناز جی بتائیے. شہناز جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر تو میں کہتی ہوں یہ چھوٹے سے 3 لفظ ہیں، سواد دے دے، لیکن اس کا کرنا بہت مشکل کام ہے یہ جو ہے. لیکن حدیث کی روشنی یہ ہے کہ آپ یہی اصل صبر ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اس پر آپ صبر کریں، اس کا دوہرا اجر ہے. میں نے تو یہی سیکھا ہے. لیکن میں یہ حدیث کا مفہوم آپ نے کسی کا بتایا، لیکن ایک حدیث ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور نہیں مل کر رہتا، کوئی بتا سکتے ہیں وہ کیا حدیث تھی؟ بہت اہم حدیث ہے سبق کے لحاظ سے. چلے جی دکھائیں، آپ پڑھ لیں سارے، دوبارہ یاد دہانی ہے. جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر ایذا پہ صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے. تو میں نے کیوں لوگوں سے کٹ آف نہیں کرنا؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں یہاں سے ہل رہا ہوں، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے فلاں سے نہیں ملنا، میرا تو دماغ خراب کر دیا اس نے، بس میں تو چھوڑ رہی ہوں سب کچھ. تو چھوڑنے سے تھوڑی اجر ملتا ہے. اجر تو ساتھ مل کر رہ کے برداشت کرنے پہ ہے نا. چھوڑنا تو آسان کام ہے. یقین کریں یہ جملہ اتنا سننے کو ملتا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کٹ آف فرام دیم. تو پھر کٹ آف کرنے میں کیا اجر ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے تو کوئی صبر نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور شاکرین میں سے بنا دے. شکر پہ دیکھتے ہیں جناب، شکر میں کیا ہے. اب شکر کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا نا، اس پہ ہم نے پورا ایک سیشن کیا. آج ہم صرف ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے. انسان کیسے شکر گزار بنے جبکہ ہر وقت اتنے مسائل ہوتے ہیں؟ بتائیے جی، کیا وہ چیز ہے جو اس کو شکر گزار بنا سکتی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ مسئلے تو اتنے ہیں. رقیہ
جی رقیہ السلام علیکم. یہ ہے کہ شکر گزاری جب ہی آ سکتی ہے جب ہم اپنے نعمتوں پہ نظر رکھیں اور کسی چیز سے محرومی ہو تو اپنے سے جو ذرا کم ہے ان کی طرف دیکھیں تو اور زیادہ شکر آتا ہے کہ الحمدللہ. بہت اچھی, بالکل ٹو دی پوائنٹ کار کی بات کی. یہی ہے, دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ میں یہی ہم نے لکھا تھا اور یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسائل تو بہت ہیں لیکن ساتھ بہت سی نعمتیں بھی موجود ہیں. ہماری نگاہ صرف مسائل پہ رہتی ہے, اور وہ حدیث ہم نے جو ڈسکس کی تھی کہ جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ نہیں کر سکتا. تو ہم کیوں شکر نہیں کر سکتے کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو تو تھوڑا سمجھتے ہیں, یہ تو کافی نہیں ہے, اور اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے کیونکہ ہم بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناشکری میں آتی ہیں, اللہ ہمیں ان سے بچائے. نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارا جھگڑا. یہ بتائیے کہ جھگڑے میں سب سے زیادہ کس باڈی پارٹ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کس باڈی پارٹ کا, کس عضو کا سب سے غلط استعمال. بالکل طیبہ حفیظ نے سب سے پہلے جواب دیا, زبان کا غلط استعمال. اچھا جی, آپ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی لیکن سامنے والا شخص جو ہے نا وہ جھگڑا کرنے کو ختم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیا کریں اس صورتحال میں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ نہیں جھگڑا کرنا چاہتے لیکن دوسرا میں بتاؤں باجی اسما جمین. جی اسما جمین بتائیے. باجی جھگڑا ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی بتایا گیا کہ آپ اس کو سلام کر کے آگے گزر جائیں, آگے بڑھ جائیں. ہاں ٹھیک ہے, بحث چھوڑ دیں, بالکل صحیح. بحث چھوڑ دیں, آپ بحث چھوڑ دیں, آپ اس کو سلام کریں اور آگے بڑھ جائیں, درگزر کر دیجیے. بہت اچھی ٹپ ہے, ویری نائس. اینی تھنگ ایلس وہاں ہم آپ کہیں گی؟ یہی باقی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے سوال کا جواب نہ دیں. جیسے کہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابوبکر کو ایک بدو آیا تھا اور وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا, تو اللہ خاموشی تعالیٰ یعنی خاموش, خاموشی جو آپ کا الفاظ یہ خاموشی مطلب ہے نا آپ کو. جی جی جی, کہ آپ جواب نہ دیں, فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا جب انہیں. بالکل, بہت اچھی بات. چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہم نے کیا اس کا حل نکالا ہے. یہی نکالا ہے, یہی ڈسکس ہوا تھا, خاموشی اور صبر سے کام لینا, دوسرے کی بات کو سن لینا, اس وقت صبر کے ساتھ بحث چھوڑ دینا. جب ہم بحث میں پڑتے ہیں جھگڑا بڑھتا ہے, ہٹ جائیں اس جگہ سے. آپ اسے پریکٹیکلی آزما کے دیکھیں, میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں. جب دوسرے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا, کوئی اور موقع ہوگا نا, صحیح وقت پر دیکھ کر بات کریں. لیکن اس وقت اتنا غصہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے آج ہی ٹھیک کر کے اٹھوں گی یہاں سے, آج نہیں چھوڑنا میں نے, بس جھگڑا بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے جی, گفتگو. یہ سب ٹاپک آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. اچھی گفتگو میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی بتانا چاہے تو بتائیے کیا ہونی چاہیے اچھی چیٹ میں خوبیاں, اچھی گفتگو میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ آپ میں بتاؤں, زونی بول رہی ہوں. زونی بتائیے. کہ اچھی گفتگو میں یہ کہ آرام سے نرمی کا رویہ اپنائے, جیسے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہو آرام سے. اور دوسرا ایک اور جگہ پہ حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو ہمیں اپنے زبان بھی اچھے طریقے سے استعمال کرنی چاہیے اور ہاتھ بھی. جزاک اللہ خیر. زونی آپ نے کہا الفاظ اچھے ہوں, لہجہ اچھا ہو, ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس بڑے چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں, محبت ہو, سب نرم لہجہ ہو. اچھا جناب, ہم 2 حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اگر یہ اور آپ کو یقینی طور پہ بتاتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے, اگر آپ یہ 2 کام کر لینا آپ کی گفتگو خود ہی اچھی ہو جائے. ایک تو اپنی بات میں سے میں نکال دیں. لوگ اتنا اریٹیٹ کرتے ہیں دوسروں کو کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بوسٹنگ اور اپنی باتیں, وہ کسی کی کچھ سنتے ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع کیا کہ اگر تم بیل بجاؤ, دروازہ بجاؤ اور کوئی پوچھے کون تو میں مت کرو, اپنا نام بتاؤ. تو یہ اوور آل ایک رویہ جو گفتگو سے اگر آپ نکال دیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بال کی کھال نکالنا گفتگو میں بند کر دیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا, تم نے ایسے کیوں کیا اور میں نے یہ کیا, واقعات کی, انسانوں کی, اسی سے غیبت جنم لیتی ہے, اسی سے بدگمانی جنم لیتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ گفتگو سے جب نکال دیتے ہیں نا تو آپ کی گفتگو اچھی ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھایا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ٹپ جو ہے گفتگو میں, وہ کیا ہے؟ تکلف سے. نیکسٹ حدیث میں دیکھیں, تکلف سے باتیں کرنے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے. تو اپنی گفتگو میں سے میں کو کم کرنا چاہیے, اپنی گفتگو میں سے بال کی کھال نکالنا کم کرنا چاہیے,
بہت پرتکلف باتیں بن بن کے بناوٹی نہیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، گفتگو خود بخود اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں جی مجالس. ہم نے مجالس میں پڑھا تھا کہ اس حدیث سے ہم کیا اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، یہ جو حدیث ہے کہ کوئی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور اس کے نبی پہ درود نہ بھیجا جائے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، عذاب بھی ہو سکتا ہے ان کو، چاہے تو اللہ بخش دے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ بتائیں آپ لوگ کہ کسی مجلس میں غیر محسوس طریقے سے اللہ کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ کی جیسے مجلس ہے نا، جیسے ہماری اب یہ آن لائن مجلس ہے، یا یہ کہ آپ آن سائٹ بھی ہوتی ہے، آپ کوئی کلاس لے رہے ہیں، کوئی درس ہے، وہاں تو اللہ کا ذکر ہو ہی جاتا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا پارٹی، واٹ اباؤٹ دا کمیٹی پارٹی، واٹ اباؤٹ دا ٹی پارٹی، لنچ، ڈنر، شادیاں، گپ شپ کی محفلیں، ان میں کیسے کریں گے بات؟ کون بتائے گا جناب؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. جی باجی، جب ہم لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حدیث اگر ذہن میں رہنا تو ایک کشمکش رہتی ہے کہ اب بات کرنی ہے اللہ اور رسول کی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ دکھا دیتا ہے. کسی موسم پر، کسی کی عادت پر، کسی کی بیماری پر انسان پھر بہت اچھے سے کسی بھی بات کو پکڑ کے کوئی حدیث یا کوئی اللہ تعالیٰ، یا اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو اس کو صبر کے متعلق بتا کر اپنا حصہ بندہ ڈال دیتا ہے، تاکہ یہ مجلس جو ہے نا آپ کے لیے ندامت کا باعث نہ بنے. جزاک اللہ خیر روبینہ، بہت اچھی ٹپ آپ نے دی. موتھا محل کو بات نکال کر کچھ نہ کچھ اللہ کی یا نبی کی بات کر دینا. اب یہ میرے اور آپ کے کاموں میں سے ایک کام ہے زندگی بھر کے لیے، ابھی بھی کرتے ہوں گے لیکن آئندہ بھی یاد رکھنا ہے. دیکھتے ہیں جناب کیسے کیسے کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں نا، یا آپ کا کسی موقع پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لے لیا نا آپ نے اللہ کا نام. پھر کسی نعمت پہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ کھانا بہت اچھا تھا، ریئلی انجوائڈ، الحمدللہ، بس آپ نے اللہ کا نام لے لیا. یا کسی کوئی آیت بتا کے یا حدیث کوئی کھانے کے حوالے کھانا کھایا ہے یا کچھ کھایا ہے تو میزبان کو کوئی دعا دے کے، کسی سنت کو زندہ کر کے. یا مثلا آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی چائے کے لیے چلتے ہیں، کھانے کے لیے چلتے ہیں، یا ہاتھ دھو لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، بس آپ نے گزرتے گزرتے اتنی بات کہہ دی. یا یہ کہ اختتام مجلس کی دعا پڑھ کر، یعنی بس جب اینڈ ہوا تو آپ نے کہا چلیں جی آج بہت باتیں ہو گئی، دعا پڑھ لیتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، سبحانک اللہم، وہ دعا پڑھ لیا آپ نے، تاکہ اس میں ہم نے آج جو بھی پارٹی میں باتیں کی نا، کوئی اگر بات اللہ کو ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب آپ نے ایک حدیث بڑے غیر محسوس طریقے سے بتا دی، درود پڑھ لیا، کسی دعائیں بتا کر، دعائیں جتنی آپ دیں گے نا وہ خود اللہ کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہمیں یہ تمام باتیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ مجلس ہمارے لیے محرومی کا باعث، پکڑ کا باعث نہیں بنے گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب شرم و حیا. شرم و حیا میں بتائیں کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ میں دل کی بہت صاف ہوں، جو بھی سامنے ہو منہ پر سنا دیتی ہوں؟ کیا یہ جملہ حیادار انسان کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا اس سے تعلقات میں بہتری آتی ہے یا اس سے دوسرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا یہ حیا ہے کہ دوسرے کو منہ پہ سنانی یا اس کے بارے میں ادھر ادھر سنانا؟ کیا یہ حیا ہے؟ کسی کی حیا، کسی کا پردہ چاک کرنا؟ کون شیئر کرے گا؟ شافیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ باجی یہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے جو دل میں ہو وہ بندہ منہ پہ بول دینا، یہ ہمارے معاشرے میں مطلب بہت عام ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ دوسروں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم ڈپریس فیل کر رہے ہو یا ڈاؤن فیل کر رہے ہو کسی کی وجہ، تو اس کو منہ پہ بول دو، یو اسٹارٹ ٹو فیل بیٹر. آئی مین اور یہ میرے کیا سامنے یہ مطلب اچھا لوگ، اخلاق ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں، اخلاق ہے؟ کیا بالکل کا بالکل بھی طریقہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس سے سامنے آپ صبر کر لو اس کی بات پر. ہماری اسلامک ٹیچنگز تو یہی ہے کہ ہم صبر کر لیں اس بات پر. لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی طبیعت صحیح رکھنے کے لیے جو ہے نا، یہ جان بوجھ کر یہ والی ٹیکنیک اپنائی جاتی ہے تاکہ وہ مینٹلی فٹ رہیں، اور اچھا آپ دوسروں کو یہ بھی میں تھوڑا تاکید کی شیئر جاتی ہے. کروں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ، ہمیں میں طریقہ شیئر کیا کروں. ملتا ہے؟ آپ کبھی کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، جنرلی بات کرتے تھے لوگوں کو بتاؤ. بالکل بھی نہیں. چلیں اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے کچھ؟ جی نسیم، جی نسیم کہیے. جی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی، اگر جو اتنی
ایک تو اس کی بے باکی نظر آ جائے گی کہ یہ عورت جو ہے کتنی بے باک ہے یا پرسن کتنا بے باک ہے. اور میں تو یہی سمجھوں گی کہ بدتمیزی ہے. یعنی کہ اگر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے کرنے سے، دیکھیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب بھی کبھی کسی کی بات کی جائے کہ ان کے منہ کے سامنے نہیں کہنا چاہیے بلکہ پیٹھ پیچھے کہنا چاہیے اچھائی کی بات. اور اس میں بہت ساری بات اس پر بھی آ جاتی، بہتان پر بھی آ جاتی ہے کہ میں نے صاف کہہ دیا. اگر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو بہتان ہو گئی، اور اگر بات ہے تو اس یہ غیبت بھی ہو گئی. بالکل بالکل. بس اللہ تعالیٰ حیا، جو حیا کا لفظ ہے نا، حیا کے چیپٹر کو ضرور دوبارہ پڑھیے گا. حیا ایمان کا حصہ ہے. بس اللہ تعالیٰ زبان میں بھی عطا کرے، ذہن میں بھی، عمل میں بھی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب امانت. اچھا جناب، اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ بتائیے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ خیانت کی، مثلا میرا مال واپس نہیں کیا، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ خیانت کرنا اور اس کا حق ماننا درست ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو کیوں نہیں؟ کون بتائے گا؟ کیا میں خیانت کر سکتی ہوں کیونکہ فلاں نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، میں بھی کروں گی بدلے میں اس کے ساتھ خیانت؟ از اٹ اوکے؟ ماریا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں، بالکل نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے جو اس شخص نے کیا. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر ماریا. اور اس کی دلیل ہمیں دیکھیں کہاں سے ملتی ہے. ایک یہ جو حدیث ہے نا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو پھر اگر اس شخص نے ایمان میں کمی کی، امانت نہ کر کے، تو ہم اور وہ برابر ہو گئے نا. بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا بتائیے، گفتگو میں امانت داری کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آپ میں سے جو بتانا چاہے وہ بتائے، اور جو چیٹ میں لکھنا چاہے وہ چیٹ میں لکھیں. کیسے رکھیں گفتگو میں امانت داری؟ فرحت. جی فرحت فرمائیے. جی باجی، جیسے ہم کسی سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات اگر ہم کسی کی بات کسی کو پہنچا دیں گے تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا، تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. بات کیا آگے نہ بتائی جائے. کوئی اور بات کے علاوہ فرحت کچھ کہنا چاہیں گی؟ چلے رقیہ. فرحت بتائے. رقیہ آپ بتائیے. ہاں، اگر کوئی آپ سے مشورہ چاہے اور اس کو راز رکھوانا چاہے تو اس کو آپ صاحب مشورہ دیجیے اور اس کی بات کو آگے نہ کیجیے. کریکٹ، بالکل ٹھیک. احسنتی. اور کوئی اس کے علاوہ؟ اس میں میں کہنا چاہوں گی کہ سب سے اہم یہ کہ شوہر کے رازوں کی بھی او سبحان اللہ، کتنی اہم بات کی آپ نے. شوہر، اور شوہر بیوی کے، اور بیوی شوہر کے، اور سسرال کے بھی. بس ہم کسی پارٹی میں بیٹھ تو جائیں، اور خواتین بیٹھ تو جائیں، اور اس کے بعد کون سا راز ہے اور کیا امانت ہے، گھر کی ہر بات باہر ہے. گلی میں رکھ دیتے ہیں اپنے گھر کا کیچڑ اٹھا کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے خوشبوئیں بھی آئیں اور لوگ ہمارے گھر کی تعریفیں بھی کریں، جبکہ آپ نے تو اپنا سارا گھر اٹھا کے سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا. تو ڈھکا ہوا تھا نا، وہ مسائل تھے نا، لیکن جب اوپن کر دیا تو کوئی چیز امانت نہیں رکھی. تو گفتگو میں امانت یہ ہے کسی کی بات نہ بتائی جائے، درست مشورہ دیا جائے، حق بات کی جائے، درست راستے کی طرف رہنمائی کی جائے. نیکسٹ دیکھیں جناب، جھوٹ. جھوٹ کی ضد ہے سچائی. قرآن کی کوئی آیت آپ بتا سکتے ہیں جس میں سچائی کا فائدہ بتایا گیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی آیت کوٹ کر سکتے ہیں جس میں سچ کے حوالے سے بات ہے؟ کوئی حافظہ ہو یا کوئی اور بتانا چاہے، کسی کو یاد ہو؟ چلے جی، یاد نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہے وہ آیت. قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. سورۃ المائدہ کی آیت ہے 119. آپ سب نے اس کو پڑھنا ہے. سورۃ المائدہ 119. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو میں قیامت کے دن جس چیز سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں وہ سچ ہے. اور پھر حدیث یاد کریں گے. چلیں ایک یہی ہم آیت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک آیت ہے سورۃ النساء کی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سورۃ النساء 69 اور سورۃ التوبہ آیت 119. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. تو یہ 3 آیات کی تلاوت ضرور کیجیے گا ایک دفعہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی اہمیت بتائے، یاد کروا دے. جناب، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے. یہ فرمایا ہمارے نبی نے. تو آج کل سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ سب سے زیادہ جھوٹ کہاں نظر آتا ہے آج، اور کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ آپا ویسے آج دیکھا جائے، آپا دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ہر جگہ پہ کیا بولا چھوٹی سی جاتا ہے. آپ نے چھوٹی بچنے کے لیے کیا کیا؟
बेहतर ये है कि उनके झूठ सुने ना, और अगर बच्चे भी कोई झूठ की तरफ आए तो बच्चों को भी आराम से समझाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को समझाया कि अगर आप झूठ बोलोगे मैं नहीं देख रही तो अल्लाह तो देख रहा है। ठीक है जूनी, बहुत अच्छी टिप है। सामिया बिनते ताहिर, आप क्या कहेंगी? साइमा आप कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई जी, इससे तो हमने बहुत कुछ सीखे हैं क्लास से, अपने उसमें भी लाने की कोशिश आज कर मेरा रहे हैं। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा झूठ कहाँ कहाँ नजर आता है और इससे बचने के लिए क्या किया? हर जिंदगी में बाजी झूठ हो गया है, तो हर पल पल पे बच्चों को भी अपने वही हो रहा है कि बच्चों को भी अगर किसी को फोन उठाए बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, ये भी तो झूठ ही है ना बाजी। चलिए ठीक है साइमा। इशरत आप कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे ज्यादा झूठ तो पहले फोनों पे है आजकल, और उसके अच्छा। बाद तिजारत के मौके पे हर कोई अपनी चीज, अपना माल अच्छा है उसमें झूठ ही झूठ बोलता है, हर कोई अपना दही चक्का है, सही है। आपने कुछ अमली तौर पे काम किया इससे बचने के लिए? हाँ, मैं तो जब से ये क्लासेस अटेंड करी फोनों पे बहुत अवॉइड करी, बहुत फायदा हुआ मेरे को। जब से मैं बेसिक अरबिक ग्रामर की क्लासेस अटेंड करी, आपकी क्लासेस ये अटेंड करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। गीबत जैसी बुरी लानत से मैं बहुत बच गई हूँ। फोनों पे तो बहुत ज्यादा टाइम होते ही थे। नहीं होता ना, टाइम आपने अपना अच्छा से काम में लगाया हुआ ना, इसलिए। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरह बकरा में हर चीज में अपने को समझने की सलाहियत होगी। जैसा बेसिक ग्रामर जो हम सीखे उससे बहुत फायदा उठाए हम ये आप लोगों की तरफ से। चलें, अल्लाह का ये शुक्र उस है, ग्रामर आप लोग कोर्स को की तरक्की बात कर दे। रहे हैं और जो एकेडमिक ऑफिस से लॉन्च किया गया था। इंशाल्लाह जनवरी में हम फिर इसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, ये हम आपके सामने ये पिक्चर क्या बता रही है। ये वो है सोशल मीडिया जिस पर आप भरमार देखते हैं मुख्तलिफ फोरम से। हर कोई नहीं, लेकिन मेजॉरिटी आप ऐसी फेक न्यूज, फेक वीडियोस, फेक चीजें देखते हैं। इनसे बचने के लिए एक काम तो करें कि हर सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड ना करें, हर मैसेज आगे दें। जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए तैयबा। जी, मैंने इन कोर्सेज से, मैं काफ़ी अरसे से कोर्सेज कर रही हूँ। जो मैंने मेन चीज़ देखी है कि मैंने सदका करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे पहले एक वो फियर लगता था, लेकिन जब से मुझे इन कोर्सेज से पता चला है, अमल में जो मेरे वाक़या चेंज आया है कि ये माल अल्लाह ताला का है और हमारे हाथ से सिर्फ ये निकल के जाता है, तो ये मेरे अमल में चेंज आया है। और बहुत सी चीजें अमल में चेंज में आई हैं जो प्योरली अलहुदा की वजह से हैं। और अगर टाइम हो तो मैं, और ये है कि तहज्जुद के वक्त मेरी आंख खुद ही अल्लाह के करम से खुल जाती थी, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी, लेकिन भाई ये ना हो कि फिर स्किप हो जाए तो मुझे गुनाह मिले। तो लेकिन ये कि मैंने अब शुरू कर दी है कि जब अल्लाह ताला मुझे खुद उठा देता है, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक इतना अच्छा है, तो मुझे अब जरूर तहज्जुद पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है। और भी बहुत अमल की चीजें, टाइम कम है और बहनों को मौका दूंगी। तो थैंक्स टू अल हुदा कि ये सफर बना रहे और मरते दम तक कोई नेक अमल करके जाएं इस दुनिया से, जो कि तोशा आखिरत बन जाए। आमीन। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मुस्कुराहट। सीरत के मुताले से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर गम और दुख किसी पर नहीं आए। फिर हर तरह के हालात में भी कौन मुस्कुरा सकता है? कौन मुस्कुरा सकता है? आप बताएं जी, हर तरह के हालात में कौन बताना चाहेगा आपकी तरफ से कि हर तरह के हालात में कौन शख्स मुस्कुरा सकता है? हालात तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। सामिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुमैया बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल भरोसा हो तो इंसान ये नेक एक खुलूस के साथ ये कह सकता है कि ये हालात तो टल जाएंगे, अगर बुरा वक्त ये टल जाएगा, अल्लाह ताला के हुक्म से ये चीज़ आई है तो अच्छाई भी ज़रूर आएगी। तो इस पर तवक्कल करके क्या अल्लाह ताला ज़रूर अच्छाई भी दिखाएगा, अगर उसने ये वक्त दिखाएगा ये बहुत टल अच्छी जाएगा। टिप है सामिया। बिल्कुल, हर हाल में वही मुस्कुरा सकता है जो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतों पर नजर रखे। और जैसे सुमैया ने कहा कि मुस्बत सोच का मालिक हो कि अगर वक्त ऊपर नीचे है, किसी ने कोई बात कह दी तो ये भी गुजर जाएगा, ये भी भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगी। दूसरों की भलाई और खैर ख्वाही हो। अच्छा जनाब, इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि नेकी की किसी चीज को हकीर न समझो, अगरचे तेरा अपने भाई से कुशादा पेशानी से
ہی ملنا کیوں نہ ہو، یعنی تو ملے، مفہوم اس کا. یہ بتائیے کہ کشادہ پیشانی سے ملنے سے کیا مراد ہے؟ کیا سمجھا تھا آپ نے یا کیا سمجھا آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خندہ پیشانی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا جیسے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. حسن سلوک سے پیش آنا، ٹھیک ہے. کوئی اور مزید اور کیا ہوتا ہے کشادہ پیشانی سے ملنا؟ حبیبہ. جی خندہ پیشانی سے مراد یعنی اگر آگے والا جو ہے ہمارے اوپر زیادتی بھی کرے نا تو نظر انداز کرنا، ماں پر درگزر کا معاملہ کرنا. گڈ، ٹھیک ہے. عالیہ آپ کیا کہیں گی؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب ہم کسی سے ماتھے پر بل رکھ کے یا جو ہمارے تیوریاں چڑھا کر کسی سے نہ ملے. ٹھیک ہے، بالکل بہت پریکٹیکل سی بات کی. چلے جی مزید دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، سلام میں پہل کرنا، مسکرا کے ملنا، حال احوال پوچھنا، لیے دیے نہ رہنے لینا کہ بس ہم تو خود ہی آ کے ملے ہم سے، ہم نہیں کسی سے ملتے. تو کشادہ پیشانی ہوتی کھلے دل سے ملنا، خوش ہو جائے دوسرے کو، آپ کے اس سے بہت اچھی وائبز آئیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب. جن لوگوں کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے ان کی طرف تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. پھر مسکرائے کیسے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ مسکرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پڑھا ہے یا آپ نے؟ کون بتائے گا؟ آپ کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کا مسکرانے؟ صدقہ ہے. نام لیں جی تاکہ سب کو موقع ملے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا فائدہ ہے؟ میں چاہتی ہوں اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے. افشا مجاہد آپ بتائیں گی کیا فائدہ ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے. ناہید آپ بتائیں گی؟ جی باجی السلام علیکم. باجی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو سنت ہے ایک طرح سے نا، مسکرا کے کسی کی طرف دیکھنا بھی سنت ہے، سنت کا ثواب ملے گا. گڈ، ناہید نے بالکل درست کہا. دیکھیں جی حدیث صدقہ ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا تیرے لیے صدقہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مسکراتا ہی نہیں تھا، پریشانیاں بھی کتنی تھی لیکن مسکراتے تھے. تو یہ سنت کا ثواب بھی ہے اور صدقہ بھی ہے. اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، غصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سکھاؤ اور آسانی کرو، تنگی نہ کرو. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے بتائیے. سب سے اہم کام کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیا کریں؟ افشاں آپ بتائیے. خاموشی اختیار کریں. خاموشی اختیار کریں. لطفیہ آپ نے کہا. لطفیہ آفتاب یہ کیا کہ کبھی فائدہ ہوا اس چیز کا؟ جی باجی بہت دفعہ اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری محفلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور خاص کر وہ اپنے بیٹھے ہوتے ہیں جن سے بہت زیادہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مطلب ہمیں عزت نہیں دی، یا جس طرح کی چیزیں ہمارے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا کسی بات نہ گوانی ہمارے موڈ کے مطابق اپوزٹ ہوتی ہے چیز، لیکن اس میں خاموشی اگر اختیار کر لی جاتی ہے تو ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے. الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب رحم. رحم کے حوالے سے یہ ہے کہ مومن الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، اور لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں. تو ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہو لوگوں کو. تو دیکھیے آئندہ کے لیے کہ میں اپنی ذات سے کیا فائدہ پہنچاؤں لوگوں کو کہ مجھ سے لوگ محبت کریں اور میں لوگوں سے محبت کروں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جی عفو درگزر. عفو درگزر کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ پڑھا تھا. آپ یہ بتائیے کہ غصے کو پینا، عفو درگزر کرنا، کیا فائدہ آپ نے محسوس کیا اس سے؟ کسی نے اس پہ کچھ عمل کیا، کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں چاہتی ہوں وہ اپنا مائک کھولیں. ہینڈ ریز ہیں، مائکس ہیں ان کے پاس، اور بتائیں. افشاں مجاہد آپ بات کرنا چاہیں گی؟ ہیلو کہیے. جی جی کہیے افشاں. جب ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درگزر سے کام لیں، اور حدیث کے مطابق سب سے پہلے ہمیں پانی پینا چاہیے. پھر اگر پھر بھی ہمارا غصہ نہ کم ہو تو بیٹھ جائیں، اور پھر بھی نہ کم ہو تو ہمیں لیٹ جانا چاہیے. اور فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنے غصے پہ قابو کر کے دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ ہم میں کتنا صبر ہے اور اللہ کے اور رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہیں.
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। इम्तियाज, आपका ये कोई फायदा होगा इससे? जी कोई बाजी, इज्जत कम अस्सलाम बढ़ेगी वालेकुम। कि कम होगी? जी बाजी, सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि अपने बेटे के साथ जो है ना दरगुजर का मामला करना स्टार्ट किया है। तो जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ती होती थी, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अपना फेस जो है ना दूसरी तरफ कर लेती थी कि मैं इसको ना देखूं और मुझे गुस्सा जो है ना ज्यादा ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ है, वो भी काम डाउन हो गया है, मेरा भी गुस्सा जो है ना वक्त ही खत्म हो जाता था। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत और उल्फत और रखे एक आप लोगों और मैंने ये हमारे पिछले दिनों खानदान में कोई बात चल रही थी तो बस जो है ना अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा मैंने समझाया, अफू दरगुजर के बारे में हदीस बताई और ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा उनके खानदान वालों ने जो है ना जुल्म सितम किए और उन्होंने कैसे जो है ना अपने खानदान वालों को माफ कर दिया। तो बस ये उनको बताया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 खानदान जो है ना टूटते-टूटते बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आखिरत में अजर का बाइस बनाए और दुनिया में भी इस तरह हम सबको लोगों के लिए फायदा मंद बनाता रहे। यही फायदा है देना है ना अपनी जात से कि हम लोगों को क्या करें, जोड़ने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, खैर ख्वाही। अगला टॉपिक हमारा खैर ख्वाही है और खैर ख्वाही में यही चीज है कि हम जो कोई नेकी की राह बताए उसको उतना ही सवाब है जितना नेकी करने वाले को। तो जो मेरी बहन ने यहाँ बात की कि इन्होंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जी, खैर ख्वाही के बाद जो अगली हदीस है, इन्होंने उनको बताया कि हम नेकी की तरफ राह दिखाई ना, तो इंशाल्लाह इसका सारा सवाब ये भी पाएंगे और वो भी पाएंगे जोड़ने वाले जो ये लोग बने हैं। और इसी तरह आप देखें खैर ख्वाही में जो अगली स्लाइड है उसमें आप देखें कि ये बहुत अहम बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि लोगों की तंगदस्ती में उनकी मदद करना, उनका ऐब ढांकना और लोगों की मदद करना, ये सब करने में क्या होगा कि अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। हम लोगों के आज ऐब ढांकेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे ऐब ढांकेगा। तो ये सब चीजें हमें ये एक हदीस अगर आप अपने घर में ये सुना देना सबको और लोगों को, तो इंशाल्लाह देखिए अमल में कितना फायदा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहब्बत। ये बताइए कि क़यामत के दिन इंसान किनके साथ होगा? बताइए, कौन बताएगा क़यामत के दिन इंसान किसके साथ होगा, जिसके साथ वो क्या करता होगा? कोई बता सकता है आप? अलीजा। जी अलीजा कहिए। अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी हश्र के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता होगा। तो इसमें ये कि सहाबा कराम जो थे वो इस बात पे खुश होते थे कि क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते थे और उन्हें यकीन था कि वो उनके साथ होंगे। तो हमने क्या करना है जनाब, अपने दिल का जायजा लीजिए कि आपके और मेरे दिल में हम देखें सबसे ज्यादा किसकी मोहब्बत है। जिसकी ज्यादा मोहब्बत है ना बस उसी के साथ होंगे। नबी तो जन्नत में है, हमें पता है। अगर उनके साथ मोहब्बत होगी और उनके अशरा मुबशरा के साथ मोहब्बत होगी और उन जैसे सालेहीन के साथ होगी तो हमें भी अल्लाह ताला वहाँ इंशाल्लाह अपने रहम से ले जाए, यही दुआ करते हैं ना। और अगर ऐसों के साथ मोहब्बत होगी जो आज दुनिया में अल्लाह के नापसंदीदा काम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता फिर कहाँ टिकाना होगा। अल्लाह हमें महफूज करे। नेक्स्ट जनाब हमारा था तोहफा। अगर किसी को आपने तोहफा दिया और उसने वही तोहफा आपको वापस कर दिया तो क्या बुरा मनाना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो क्यों? आप बताएं जी। आपने किसी को गिफ्ट किया, उसने आपको किसी मौके पे वही गिफ्ट वापस कर दिया, नाराज हो जाना है? क्या करना है आप? कौन बताएगा? कौन रहनुमाई करेगा? ये चैट में भी लिख सकते हैं आप, हम आंसर्स आपके वहां से भी देख रहे हैं। हमारी एक साथी लिखती है कि आई शेयर टुडे स्लाइड्स एज अ व्हाट्सएप स्टेटस। ओके ठीक है। ये कहते हैं जी नहीं हम माइंड नहीं करेंगे, उसकी इस्तिताअत नहीं थी, उसने हमारा ही वापस दे दिया, नहीं माइंड करेंगे। जी बताइए फायजा। जी बाजी, वही तोहफा जो है वो वापस भी दिया जा सकता है और ये हमें सुन्नत से पता चलता है कि सहाबा किराम आपस में एक दूसरे को तोहफे देते थे तो वापस पलट कर वो जो पहले देने वाला शख्स है उसके पास भी बाज़ औक़ात आ जाता, तो वो कभी भी माइंड नहीं जाते थे क्या? नहीं कर वो लेते थे? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी इस पे माइंड नहीं करते थे। तो ये सुन्नत से भी हमें पता चलता है। तो इसमें खुश दिली से वो तोहफा जो है वो हमें वापस भी अगर हमारे पास पलट कर आ जाए तो ले लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर फायजा, क्योंकि सहाबा का अमल हमारे लिए
नबी के स्टूडेंट थे ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीजें सीखी वो ट्रांसफर हुई हम तक। चले जनाब, हसद, नेक्स्ट है हसद। हसद का क्या इलाज है ये बताइए। हसद अगर हो जाए तो फिर क्या करें, क्या करें, कैसे इसको कंट्रोल करें? कौन बताएगा आप में से? हसद की कैफियत को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? अंबर, आप बताइए। जी मैं बता सकती हूँ, आयशा। अंबर आप बता दें, फिर हसद आपसे पूछ लेते हैं। जी, हसद जो है इंसान दूसरों से जलन और उनकी खूबियों से, उनकी कामयाबी से हसद, उनके माल से करता है। इससे अल्लाह ताला भी नाराज होते हैं और हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे की खुशी से खुश होना चाहिए, दूसरे की खुशी से खुश होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। आयशा आप क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहूंगी कि अगर हमें हसद महसूस हो तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमें इस बुरी बीमारी से बचा और हम किसी से हसद ना करें। और मुझे वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज से काफी हद तक बरी रखा है, पर कभी कभार किसी मौके पे अगर हो तो मैं सूरह फलक और नास का सहारा लेती हूँ और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इसको नसीब कर जो इसके नसीब में है और मुझे नसीब कर जो मेरे नसीब में है। आयशा आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई, यही इसका इलाज है कि मौत को याद करें इंसान के इसने भी खत्म हो जाना है, मैंने भी, सब कुछ यहीं रह जाना है। अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें और किसी से जिक्र ना करें कि उससे हसद बढ़ता है। और जैसे आयशा ने कहा कि मावज़तैन पढ़ें और माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है जी, बुखल है, इंसान बुखल क्यों करता है? अब मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ सेशन को, हमारा वक्त मुकम्मल होता जा रहा है। आप इस सेशन में जो चीजें हैं वो और लोगों से सवालात करें, और उनसे पूछें, जरा और लोगों को आप खुद करवाएं, खुद पूछें, क्विज करें इसके ऊपर दूसरों के साथ। क्यों करता है इंसान बुखल? इसलिए कि जब इंसान नेमतों को सिर्फ अपना हक और अपनी कमाई समझता है तो उसके अंदर बुखल की कैफियत पैदा होती है। और कैसे खत्म हो बुखल? ये सोच के कि हर नेमत अल्लाह की देन है, शुक्रगुजारी इख्तियार करे, नेमतों को याद करे, तो फिर बुखल से निकलता है। और फिर जरा हमने अपना जायजा लेना है कि छोटी छोटी चीजें देने में हम बखीली का शिकार तो नहीं है। जरा अपने घर से ज्यादा जरूरत चीजें फिर निकालिए, किसी को दीजिए, अपना इल्म दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज ही इस बुखल से निकले कि मैंने तो समझ लिया ना, नहीं, इंशाल्लाह दूसरों को बताना है और बुखल से बचने की दुआएं मांगनी है। बेनियाजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बेनियाजी है मुतमईन जिंदगी गुजारना, और वो उस वक्त होता है जब इंसान माल और शक्ल सूरत में जो अपने से बढ़कर है उसको देखे। वरना अगर वो अगर तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को देखे जो माल और शक्ल सूरत में उससे बढ़कर है, तो उस वक्त उसकी तरफ ध्यान करे जो उससे माल और शक्ल सूरत में कम है। तो जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना, तो फिर मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। जब हर वक्त ऊपर ही देखते रहते हैं ना दुनियावी चीजों के लिए, तो रोते रहते हैं। और इल्म में और दीन में ऊपर देखना चाहिए अपने से, और दुनियावी चीजों में नीचे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिला रहमी। रिश्ते जोड़ने के लिए क्या करना जरूरी होता है, वो हमने कई काम आपसे शेयर किए थे। राब्ता रखना रिश्तेदारों से, उनके गम खुशी में शरीक होना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना। और जनाब आपको याद है हमने आपको एक चेकलिस्ट दी थी, मेरे रिश्तेदारों की लिस्ट। क्या किसी ने भरी? किसी ने? आप चैट में बता सकते हैं किसी ने इस लिस्ट को भरा? मेरे पास आंसर आ रहे, मैं देख लूंगी जी। वर्कशीट ये हम दोबारा ग्रुप में शेयर कर लेंगे। शकीला रजाक कहती हैं उन्होंने भरी है, और कई और भी साथी लिख रहे हैं कि उन्होंने इसको भरा है। तो जनाब अब इसको जब भरेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, लिखेंगे कि कहाँ खड़े हैं। बाहम उल्फत पैदा करने की दुआ मांगते रहे। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना। कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको दोबारा शेयर कर लें। ठीक है जी, ग्रुप में दोबारा शेयर कर लेंगे, लेकिन करना आपने है, बार बार नहीं हमसे शेयर कराना खाली। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था हमसाए के हुकूक। इसमें अपना अमली जायजा लेते रहें, कैसे हैं आप खुद, कैसे रिश्ते हमसाए हैं आपके। कई हमसाए आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दूसरे हमसाए हो सकते हैं, उनकी खैर खैरियत मालूम करें उनके साथ, और बड़े पड़ोसी से बचने की दुआएं भी मांगते रहें, और सलाम करने की उनको आदत डालें। और हमारा लास्ट टॉपिक था दिलों को नरम करना। तो नेकी क्या है उसमें हमने जाना था। नेकी ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि नेकी और गुनाह के बारे में, तो आपने फरमाया नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नागवार हो कि लोग उससे बाखबर हो। तो ये है एक चेकलिस्ट जो हम देख लें।
تو دل کے ٹیڑھے پن سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دل میں تقوی پیدا کرنے کی دعا مانگنی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، سنت کو پڑھیں گے، زندگی بہتر ہوتی جائے گی. مسلسل کیے جانے والا ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. اور بہت اچھی یہ کتاب ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولات اور معاملات. ہمارے سیلز آفس میں اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہے. سیلز آفس کا بھی ایڈریس شیئر کر لیں گے. منگوائیے اس کتاب کو بھی اور حسن اخلاق کو. حسن اخلاق کی کتاب لوگوں کو تحفے میں دیجیے. آگے عید آ رہی ہے نا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو تحفے پہ دینا ہے، رمضان کے تحفے کے طور پہ دینا ہے، کسی کے گھر چلے جائیے لے جائیے. ایسا تحفہ ہے جو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے انشاءاللہ بہتر ہوگا اگر وہ پڑھیں گے. پھر دیکھیے ہم ازواج مطہرات کے بارے میں، ہم نے 2 ازواج کے بارے میں آپ کو پڑھنے کو کہا تھا، اور تقریباً 13-14 صحابہ کے بارے میں یہ لسٹ ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً کہتے رہے تھے کہ ان کے بارے میں پڑھیے. پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا. میں بہت اچھا گمان رکھتی ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کس صحابی کو آپ نے پڑھا. ہم پھر سے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اور حیات صحابیات کے درخشاں پہلو بھی ہمارے پاس ہے، اور ازواج پہ بھی کتابیں موجود ہیں. تو اس میں سے صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہیے اور پڑھاتے رہیے. اور آخری بات یہ کہ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا دل نیکی کے کاموں کی طرف کتنا لپکتا ہے. اور اسباب جو نیکی کو ضائع کرنے والے ہم نے بہت سے ڈسکس کیے تھے، کہاں کہاں رکاوٹ ہوتی ہے ان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں. قرآن کی تلاوت، تدبر، دعاؤں کی کثرت کریں. کوئی موقع نیکی کا ضائع نہ کریں، اور لوگوں کی برائیاں سننے سے گریز کریں، اوائڈ کریں. آپ جتنی بری بات سنتے ہیں نا اتنا آپ پولیوٹ ہوتے ہیں اندر سے. اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے اور غضبان سے کوئی غلط بات نکالنے سے بچیے. جو سیکھا ہے آپ نے ان سیشنز میں حسن اخلاق کے، وہ آگے سکھائیے. اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کل ہم نے دعوت دی تھی سورۃ الذاریات کے سیشن میں کہ ہمارے اس حسن اخلاق کے سیشن میں شریک ہو ساتھی. آج ہم یہاں کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سورۃ الذاریات جو 2 کلاس سیشنز ہی ابھی اس کے ہوئے ہیں، جمعرات کے دن ہوتی ہے یہ کلاس. ہم نے شروع کیا القرآن التدبر کورس میں، القرآن تدبر وعمل کورس میں. آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو تاکہ دلوں کی صفائی مجائی ہوتی رہے اور غور و فکر کا قرآن پہ موقع ملتا رہے. اور جناب فقہ القلوب، دلوں کے تزکیے کے لیے بہترین کتاب. منگل کے دن اس کا سیشن ہوتا ہے، ہم لیتے ہیں، ڈسکشن بیسڈ سیشن ہے. ہمارے ساتھ شریک ہوں. الہدا کی ویب سائٹس جو ہیں اور الہدا کراچی فیس بک پہ تمام لیکچرز اپلوڈڈ ہیں، ٹیلی گرام چینل پہ اپلوڈڈ ہیں. خود بھی آگے یہ لوگوں کو کروائیے، اپنی اپنی کلاسز اپنے اپنے علاقے میں شروع کیجیے. ہم نے اب سب مٹیریل اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں سے لے کے آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ آگے کروائیں. لیکن یہ بتائیں کہ کیا صرف پڑھنے سے اخلاق ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دعا اور شعوری کوشش. تو دعائیں مانگتے رہیں. یہ کچھ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو مانگے. علم کے حوالے سے دعا ہے، اولاد کی اصلاح کی دعا ہے، اور آخر میں جو دعا ہے وہ حسن اخلاق کی دعا ہے، جو انشاءاللہ ہم ابھی آمنہ سے کہیں گے کہ وہ مانگیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا پولز ٹائم ہے، جو اس میں شریک ہونا چاہیں. یاد ہے لاسٹ سیشن میں ہم نے دلوں کو نرم کرنے والے سیشن میں پولز نہیں کروائے تھے آپ کو، کوئز پولز، وہ آج ہم آپ سے لیں گے. تو جنہوں نے اس میں شریک ہونا ہے اسٹے ود اس. ہم آمنہ سے گزارش کریں گے کہ وہ یہ دعا مانگے. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. Over to you Amna and then Shafaq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ مجھے اچھا اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیفور ہم پولس کی طرف چلیں، حسن اخلاق کی ٹیم میں سے ایک بہت ہی پیاری ساتھی ہیں ہماری سوہا احمد، ان کا تعارف رہ گیا تھا. سوہا جو ہیں وہ ان مددگار ساتھیوں میں سے ہیں جن کے لیے میں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ نوازا. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو کام جیسے بتایا جائے، جیسے سمجھایا جائے، وہ بالکل ویسے ہی کرتی ہیں، اور دل جو ہے نا لٹرلی باغ باغ ہو جاتا ہے. تو اوور ٹو یو سوہا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوہا ہے اور میں نے ریسنٹلی جوائن کیا اکیڈمک ڈپارٹمنٹ میں ایز این آفس اسسٹنٹ. یہاں ڈی ایچ انسٹیٹیوٹ کراچی میں ہوتی ہوں میں. آلسو آئی ایم اے واٹس ایپ تفسیر گروپ ان چارج، اور آئی واز زوم ایڈمن آف حسن اخلاق کورس الحمدللہ اینڈ دا تھرسڈے کورس وچ از سورہ الزاریات. جزاک اللہ خیر. جی تو اب ہم پولس کی طرف بڑھتے ہیں. پولس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. ایک ایک کر کے سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر آئیں گے. آپ نے آپشنز میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کرنا ہے اور نیکسٹ دبانا ہے، اور آخری سوال پر اپنا آپشن سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی سبمٹ دبانا ہے. فیس بک کے ساتھیوں کے ساتھ کوئز پول کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے چیٹ میں، وہ وہاں پہ کلک کر کے ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کے دل نرم ہو کر ڈیش کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اللہ، بندوں یا پھر اولیاء؟ سوال نمبر 2 ہے. ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم میں برتر ہو، جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، یا پھر جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل نیک ہو. سوال نمبر 3 ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو، یا پھر کسی کام پر دل کا بے حس ہو جانا. سوال نمبر 4 ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم مومن ہو. آپشنز ہیں، جب تمہیں دوسروں کی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے، یا پھر جب تمہیں اپنی برائی اچھی لگے اور دوسروں کی نیکی بری لگے، یا پھر جب تمہیں اپنی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے تو تم مومن ہو. تو اس میں سے صحیح انتخاب کیجئے. سوال نمبر 5 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی ڈیش کا نام ہے، اچھے اخلاق، طویل گفتگو یا پھر ہنسی مذاق. سوال نمبر 6 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں. پوچھا گیا، کس طرح کام لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت عطا کرتے ہیں، جسمانی مشقت کی قوت ملتی ہے، یا پھر موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی، غنی اور چھپا ہوا ہو، امانت دار، صدقہ کرنے والا ہو، یا پھر عالم ہو. سیکنڈ لاسٹ کوسچن کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 8. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب ڈیش لوگ ہوں گے، بہادر، متقی یا پھر عابد. آخری سوال، سوال نمبر 9. کیا یہ کورس آپ کے لیے فائدہ مند رہا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ تو جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی الحمدللہ. سہیل لانچ کر دیجئے. جی فرسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم آج جوابات کو دیکھتے جائیں گے. آپ کے پاس جو غلط ہوں پلیز آپ ان کو درست کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف
راغب हो जाते हैं। जी जनाब। तो सवाल नंबर जो 2 है इसमें कुछ कंफ्यूजन थी, आप अपने पास जरा सा चेक करिए कि एक आराबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में कौन सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी उम्र ज्यादा हो और उसका अमल नेक हो। ठीक है, जो अमल में बरतर हो, ये दुरुस्त जवाब नहीं है। सवाल नंबर 3 को देखिए, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो किसी काम पर दिल का बेहोश हो जाना गलत जवाब है। सवाल नंबर 4 को देखें कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपनी बुराई बुरी लगे और अपनी नेकी अच्छी लगे। ठीक है, तो ये सही इसका जवाब है, इसको ठीक कर लीजिए। सवाल नंबर 5 जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सबका सही है, 100% राइट आंसर से हमें मौसूल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 6 का जवाब भी हमें 100% सही मौसूल हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं। पूछा गया किस तरह का काम लेते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सवाल नंबर 7 को देखते हैं, वहां पर कुछ ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है लेकिन कोई बात नहीं। हमने पूछा आपसे था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो मुत्तकी, गनी और छुपा हुआ हो। तो हदीस के मुताबिक जो है ये सही ऑप्शंस हैं। ईमानतदार, सदका करने वाला हो, यहाँ पर नहीं आएगा, आप अपने पास प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। सवाल नंबर 8 जो है उसमें हमने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मेरे सबसे ज्यादा करीब मुत्तकी लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 सवाल जो थे वो हमने आपसे लेसन रिलेटेड पूछे थे। आखिरी जो सवाल था वो हमने आपसे पूछा था कि क्या ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो साथी हैं वो सोचते हैं कि जी हाँ। तो अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह ताला ये इल्म आप सबके लिए मुबारक करे और इसको आपके अमल में ढाले। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले किसी कोर्स में। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे रनिंग कोर्सेज हैं उनमें से सूरत ज़ारियात और फ़िक्र क़ुलूब में आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो बस यहीं तक रखते हैं, दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।